السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولي۔ عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، تو جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کو، اچھے سلوک کو فرض کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اچھے برتاؤ کو، اچھے سلوک کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان لغت میں کسی بھی چیز کو عمدہ کرنا، بہتر بنانا، خوبصورت بنانے کو کہتے ہیں، اور اس کی تعریف اس کی 2 قسمیں ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان، اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس عبادت کو کرتے وقت۔ اگر یہ صورت آپ پیدا نہیں کر سکتے ہیں یا پیدا نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہوئیں عبادت کو بہتر کرنے کی، عبادت میں احسان پیدا کرنے کی۔ دوسری قسم جو ہم نے پڑھی احسان کی، وہ ہے بندوں کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانا، بندوں کے ساتھ معاملات میں احسان، خواہ وہ بندے اپنے گھر کے ہو، خواہ پڑوسی ہو، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ احسان کی ایک اور اہم قسم کا ذکر اس حدیث میں ہے، اور وہ ہے حیوانات اور جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، انہیں ذبح کرتے وقت اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ذبح کے وقت اچھے برتاؤ کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا چھری تیز رکھی جائے تاکہ جلد روح نکل جائے، ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، یعنی اسے پہلو کے بل لٹا دیا جائے، خوب اچھی طرح تیزی کے ساتھ خون نکالنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی رگیں، حلق اور نرخرا کاٹ دیا جائے، چھری کو ذبح سے پہلے نہ دکھایا جائے اور نہ اس کے سامنے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور روح نکلنے سے پہلے اس کی گردن اور ہڈیاں نہ توڑی جائیں اور نہ اس کی کھال ہی اتاری جائیں۔ تو اسلام کیسا مذہب ہے، یہ ہم جب اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے معاملات میں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہمیں نرمی کی طرف ابھارتا ہے، گرچہ جو مخلوقات ہیں اور یہ جو جانور ہیں، یہ حیوانات ہیں، وہ ہمارے فائدہ کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ نے ہمارے فائدہ کے لیے بنائے ہیں، ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم انہیں کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ نے دی ہے، لیکن کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ظلم کریں، سختی کا رویہ اپنائیں، نہیں، بے زبان جانور ہے، ان کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اپنانا ہے۔ جب جانوروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اپنانے کی تلقین کی گئی ہے تو جو
ہمارے بھائی ہیں، خاص طور سے جو مسلمان بھائی ہیں یا غیر مسلم بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اپنانے کی کتنی زیادہ تاکید ہے اسلام میں، یا کتنی زیادہ تاکید ہوگی، اس کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عہد کریں کہ ہم احسان کی جتنی بھی صورتیں ہیں اور جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادت میں احسان، عبادت کو بہتر کرنا، اسی طرح سے معاملات میں احسان، معاملات کو بہتر کرنا، خواہ معاملات شوہر کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، اور اسی طرح سے جانوروں کے ساتھ بہترین رویہ اپنانا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، تو یہ ساری صورتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے ارادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔